آپ نے کہا کہ جب 26ویں ترمیم آئی تھی تو تبھی یہ بات طے پا گئی تھی، تو اس وقت یہ پروپوزل کس کی طرف سے آیا تھا؟ اور اس کو کیونکہ اون تو کوئی نہیں کر رہا اس کو انڈیویجولی. نہیں دیکھیں اون تو سارے کر رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس وقت جو تھا کہ جی ہمارے چارٹر اور ڈیموکریسی میں ہے کہ جی اجاز صاحب، بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے تک کوئی اون نہیں کر رہا تھا. دس از واٹ آئی مینٹ. تو جب آپ کو یہ پتا چلا کہ آ رہی ہے تو اس وقت کون اون کر رہا تھا، یہ کہہ رہی ہوں آپ سے. نہیں سارے اون کر رہے تھے، اون تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا اس وقت، لیکن یہ پتا تھا کہ ترمیم آنی ہے اور کیا کیا ترمیم میں آنا ہے تو لازمی بات ہے یہ پتا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا جائے. اب میں اس کے خلاف ہوں کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے، لیکن اگر میں اتحادی ہوں اور کنسنسس ایوالو ہوگا تو لازمی بات ہے میں اپنی مطلب اتحاد کے ساتھ ووٹنگ کروں گا. لیکن اس طرح بہت سی چیزیں، اب جیسے کل بات ہوئی کہ جی 243 کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، لیکن ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ اور NFC ایوارڈ پہ اور دیگر چیزوں پہ ہماری ریزرویشن ہے. حالانکہ مسودہ ابھی سامنے آئی نہیں. اگر پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ڈرافٹ انہوں نے دے دیا تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن کل تک یہ مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پہلے جائے گا کیبنٹ میں، جو کہ میٹنگ پھر پوسٹ پون ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کھل کر سامنے نہیں آئی ابھی تک. کیونکہ ہر جماعت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اس سٹیج پر اگر ہمارے پاس ہمارے بغیر یہ ترمیم نہیں آ سکتی تو ہم کچھ چیزیں منوا لیں اپنے لیے. بات تو سیدھی ہے کہ مفادات کی بات ہے. اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس آئین میں ترمیم سے ملک کو کیا فائدہ ہے. اب ایک دو چیزیں میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو کانسٹیٹیوشنل جو کورٹ ہے اس کی ڈیمانڈ ہی پیپلز پارٹی کی. آج وہ چاہے اس پہ ہچکچائیں یا بات نہ کریں، یہ 26ویں ترمیم کے وقت بھی انہوں نے انسسٹ کیا تھا، لیکن پھر مولانا فضل الرحمان اور تھوڑا PTI کے کہنے پہ انہوں نے بجائے کورٹ کے بینچ بنا دیا. اب اگلی بات آ گئی کہ لوکل گورنمنٹ کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم کی جو جسٹ ہے اور جو اس کا ایسنس ہے اور جو اس کا جو فائدہ اس کو عوام کو پہنچے گا، وہ لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ دینے کا ہے، جس پہ MQM کی ڈیمانڈ تھی 26ویں ترمیم کی وقت. اگر کسی کو نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور ان کو کہا گیا تھا کہ اگلی دفعہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. اور دوسرا، پنجاب کے اندر ابھی تمام جماعتوں نے مل کر اسپیکر سمیت ایک ریزولوشن کی ہے کہ آئینی تحفظ دینا چاہیے لوکل گورنمنٹ کو. پیپلز پارٹی کی خواہش نہیں ہے یہ کہ اس کو تحفظ دیا جائے، کیونکہ جب اس کو تحفظ دے دیا جائے گا تو کراچی میں پھر ان کی جو وہاں کے سب سے بڑی لوکل گورنمنٹ ہے پاکستان میں، وہ کراچی کے جیسے میئر نیو یارک جیتا ابھی ممدانی، تو اسی لیکن اجاز صاحب آپ جب فاروق ستار صاحب ہمارے پروگرام میں تھے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ اگر 27ویں ترمیم میں لوکل باڈیز کی بات نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائیں گے اور پیپلز پارٹی سے ناراض بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایونچولی آپ لوکل باڈیز کو جب آئینی تحفظ دے رہے ہیں تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کراچی تک جائے گی. یہ لوکل باڈیز کی ڈیمانڈ ہی MQM کی تھی، کراچی سے ہی شروع ہوئی. پنجاب میں تو اب ریزولوشن آئی ہے، کوئی 2 ہفتے پہلے، مطلب پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن آئی ہے کہ لوکل باڈیز کو آئینی تحفظ دیا جائے. اب اگر آئینی تحفظ دیتے ہیں لوکل باڈیز کو اور جو وہاں کی پروونشنل گورنمنٹس ہیں ان کا داخل ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو پھر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کراچی نکل جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.